جی السلام علیکم، میں ہوں ظاہر ستی. سب تعریفیں اپنے پیارے رب کائنات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصل امین ستی صاحب اور ساتھ موجود ہیں پریس کلب کوٹی ستیہ کے چیئرمین سینئر صحافی سارت علی چشتی صاحب. آج موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے اور کوٹی ستیہ کی ترقی کے حوالے سے کچھ سوال و جواب کی ایک نشست ہم نے رکھی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے فیصل امین ستی صاحب سے کہ موجودہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے عوام سخت نالاں ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ظاہر بھائی اور السلام علیکم تمام سننے والوں کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا مجھے یہاں پہ آ کے آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا سکے. آپ نے جو بات کی پالیسیز آف دا گورنمنٹ، ڈیفینیٹلی جو پالیسیز ہیں جس وقت ہماری پارٹی حکومت میں آئی اس وقت ملک کے حالات، یہ تو عرصہ 1.5 سال سے کیا عرصے دراز سے ہم یہ سنتے آئے کہ ملک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے اور جب نئی گورنمنٹ آتی تو ان کے لیے اور مشکل اور واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں، پرانے سے بدتر کرتے چلے گئے. جب خان صاحب کی ہماری گورنمنٹ جس وقت آئی اس وقت یہ ہوا کہ خان صاحب نے میں یہ کہوں گا کہ ایز اے فادر آف نیشن آج کے دور میں اس ملک کے بیٹے ہونے کا، اس ملک کے سربراہ ہونے کا بہت بڑا رول ادا کیا اور سٹیپ اہیڈ ہو کے انہوں نے پہلے ریئلائزیشن کی ہماری گورنمنٹ نے کہ ہم لوگ کتنے ڈیفیسٹس کے اندر ہیں اور اس کے بعد ان نقصانات کو یا وہ ڈیفیسٹس ہیں ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے along with the nation یعنی کہ عوام کے ساتھ ملتے ہوئے، ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم ان جتنے بھی ہمارے پہ قرضے ہیں اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا راہ اختیار کیا جائے. جس کی وجہ سے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تو جب آپ کسی ایسے حالات میں سے کہ جو منفی جو آپ کے ملک کو خسارے کی طرف، جب آپ اس سے کسی گھر کے اندر بھی اگر اس طریقے کیونکہ اگر کسی کا دادا یا کسی کا والد قرضوں تلے ڈبو کے گھر کو چلا جائے اور بیٹے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے تو دن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تنگ دستی ضرور ہوتی ہے لیکن لانگ ٹرم کے اندر بیٹر آف ہو جاتا ہے وہ گھرانہ بھی اور اسی طریقے سے ملک بھی ہمارا. اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب کے ویژن کے اوپر یہ ملک رائٹ سمت پہ چل چکا ہے اور ڈے بائی ڈے بیٹر ٹو بیٹر ہو گیا. سرد علی چشتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سر صاحب بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. گزارش ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال کے دوران مہنگائی میں اضافہ ہوا، اداشہ اضافہ، ہر چیز میں اضافہ، اس سے لوگ بہت پریشان رہے. گورنمنٹ نے حال ہی میں پرائیویٹ میں سکسیزن نوٹس دیا پرائز کنٹرول اسٹیٹ سے انہوں نے 1-2 ماہ پہلے چھاپے خوب مارے، لیکن ابھی اس سلسلے کو کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ عام لوگوں کو ریلیف ملے. جب تک عام لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا، عام جو غریب لوگ ہیں وہ خوشحال نہیں ہوں گے تو حکومت جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا اس کی وہ ساتھ نہیں رہتے. فیصل بھائی میرا آپ سے سوال ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کوٹی ستیہ میں ہماری جو باقی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، ان کے اندر بھی گروپنگ دیکھنے میں آئی ہے اور ابھی آپ کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار کی پارٹی ہے، اس میں بھی کافی زیادہ گروپنگ دیکھنے میں آ رہی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سے انکاری ہوں کہ کوئی گروپنگ ہے. ایسا پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں. جہاں تک ہمارے علاقے کے اندر کام سے ریلیٹڈ ہے، جو اس وقت ہم لوگ کام کر رہے ہیں کوٹی ستیہ میں، پی ٹی آئی جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس میں بھی کوئی گروپنگ نہیں. باقی رہی بات، اگر آپ اس چیز کو کہتے ہیں ہر ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے وہ اپنے تحت کوشش کرتا ہے آگے آنے کے لیے. سیاسی ورکر جو بھی ہے، جو اسپیسیفک میں سیاسی ورکر جو پولیٹیکل ورکر کی بات کر رہا ہوں، جس نے عرصہ اگر کسی جماعت کے ساتھ لگایا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں نیکسٹ لیول پہ جاؤں، اس کے لیے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں. اور کیونکہ اب یہ بلدیات آ رہے ہیں اور بعد میں یہ جو ابھی نان پارٹی کی جو بلدیات ہیں جو ہم کونسلر لیول کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو تنظیم کے لوگوں کے بھی اس کے بعد ٹکٹس وغیرہ کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا بہت آپ کو فیل ہو رہا ہے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے بھی پی ٹی آئی کا ہمارے حلقے کے اندر یہ ضرور ہوا، عام لوگوں کو دوسری جماعتوں کو یہ لگا کہ جناب یہ آپس میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو الیکشن جس وقت ٹکٹس الاٹ ہو گئے تو اس وقت پوری کی پوری ٹی آئی متحرک ہوئی اور ہم نے اتنے بڑے جن لوگوں کی وجہ سے مہنگائیاں بنی ہیں، جن میں سے
ایک وزیر اعظم ہمارے پاس, ایک وزیر ہمارے پاس, اور جو ہمارے آج ایریے کی جو سب سے مین ایکسس کی روڈ ہے جس کو اکھیڑنے کے پیسے دلواتے رہے, اور ان لوگوں کو جب ہٹایا گیا یہاں سے تو اس کو ہٹانے کے لیے پوری کی پوری پی ٹی آئی کوٹلی سطحی تھی, سب متحرک تھی, ایون NA57 میں ساری کی ساری پی ٹی آئی متحرک ہو گئی. یہ الیکشن کا ون اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ there is no grouping in PTI in کوٹلی سطحی at all. جی سر. صاحب آپ کو پتا ہے, آپ مجھے اور ساتھی ہیں نیشنل پریس کلب سے بھی آپ کو پتہ لگا ایسا گروپنگ ہوتی ہے ہمارے ساتھیوں کے اندر بھی, آپ پارٹیوں کے اندر بھی گروپنگ ہوتی ہے. لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے وہ فیصلہ تو خود ریاست کے فیصلے کو سب تسلیم کر لیتی ہیں, لیکن اگر اس کو آپ ہم خیال کہتے ہیں, دوستوں کا گروپ کہتے ہیں, لیکن مجموعی وہ سارے لوگ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ ہر الیکشن میں پارٹی کے لوگ جس کو ملتا ہے سارے اکٹھے ہو اس کو ووٹ دیتے ہیں, اسی طرح مسلم لیگ نواز کے لوگ ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح کیبنٹ کے اندر بھی گروپنگ ہوتی ہے, کیبنٹ کے اندر جو ذرائع ہیں وہ بھی اپنے اپنے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا پارٹی کے اگینسٹ مین اور نہیں جاتے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ابھی فیصل بھائی آپ کی جو ایڈوائزری ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. کمانڈر آپ فیصل بھائی آپ ویسے بھی کمانڈر قاسم صاحب کے ساتھ مل کے کافی زیادہ آپ نے ٹورسٹ اسپاٹ کے حوالے سے کام کیا ہے, ٹورزم کے حوالے سے کام کیا ہے, لیکن عوام کے دل میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے سوائے گزیبو کے علاوہ کیا کام ہوا ہے؟ صرف وہ چھتریاں جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے, گزیبو کے علاوہ کیا کام ہوا ہے؟ چھتری نہیں ہے, وہ گزیبو بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ سب سے پہلے جب کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو اس کو یہ پتہ لگنا کہ یہ ایریا واقعی ٹورزم کے لیے سوٹیبل ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے. جب آپ نے ایس جی کام سے ریلیٹڈ ٹورزم کا اپروول ہونا, اونلی ہل اسٹیشن ان پنجاب کے اندر اپروول ہونا, یہ بہت بڑی ایک گورنمنٹ لیول پہ, اور انفیکٹ اس کے اندر ہمارے ایم پی ایس, ایم این اے, سی ایم صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی ویژن پہ چلتے ہوئے یہ ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر ہونا, یہ بہت بڑا قدم تھا ان کا, ہماری گورنمنٹ کا. بٹ ایز پر ٹورزم یہ بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے. خان صاحب آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے ٹورزم کے تھرو ریونیو پاکستان کی بات کرتے رہے, لیکن عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ سیمنٹ سریا اور لوہے سے ہی پیسے کمانے کے چکر میں تھے. اس کے اندر انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے علاقے کے اندر سب سے پہلے آپ کو سپاٹس 40 سے اوپر سپاٹس ہم نے ڈکلیئر کیے, ان جگہ کو وزٹس کرنا آیا کہ یہ وائبل ہیں یا نہیں ہے, وہاں پہ ایکسیس ہیں, رستے موجود ہیں یا نہیں ہے, اور ہر ایک کی فیزیبلٹی بنا کے موو کرنا. یہ بہت بڑا ہوم ورک تھا جو ہم لوگوں نے گراؤنڈ ورک کر کے ہم نے واپسی بیک بھیجا, اور اس سے ریلیٹڈ یہ آگے اس پہ کام شروع ہوا. اور ابھی میں آپ کو ایک ایڈ کر دوں کہ ایک چکوال اور ایک یہاں پہ ان میں 2.5 سے 3 ارب روپے کے قریب لگنا, یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے, ایک دم سے ہو جائے گا. مری ہل اسٹیشن ہے, وہ آج سے 200 سال پہلے سے ڈیولپ ہوا ہوا ہے گورے کے ٹائم سے. تو ول ناٹ گونا ویٹ فار 200 سال کی, پر آپ دیکھیں گے نیکسٹ آنے والے چند سالوں کے اندر یہ بیٹر آف ہوگا. اور ہمارے اپنے علاقے کے لوگ بھی انویسٹرز اب پورٹلنگ کے اندر آ رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی وہاں پہ ریزیڈینشیل اکوموڈیشن جو ہیں وہ بنا رہے ہیں ٹورزم کے لیے, اور بزنس جنریٹ ہوگا. ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا اور بہت بہترین اسٹیپ اٹھایا گیا ہماری گورنمنٹ سے. جی صاحب آپ ٹورزم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹورزم کے اعتبار سے جی یہ اس طرح ہے کہ ٹورزم کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ٹورزم کے اعتبار سے وہ معیاری ہوٹل, رہائشی ہوٹل ہونے چاہیے, کہ جب ٹورسٹ آتا ہے تو اس میں اسٹے کرنا ہوتا ہے, اسی سے ریونیو آتا ہے. لیکن یہ بات بڑی اپریشیٹ ایک اقدام ہے کہ اسی حکومت نے برسا برسے حکومت کرتے آ رہے ہیں لوگ, لیکن اس حکومت نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ اس کو سرکار کے طور پر ڈکلیئر کروایا ہے. اس سلسلے میں جو ابھی شروعات ہے, اس سلسلے میں جو لوگ 2 ٹورزم کے ایڈوائزر ہیں, کمانڈر قاسم ستی اور اسپیشلی فیصل امین ستی, انہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑی جدوجہد سے یہ کام سٹارٹ ہے, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور فائدہ تکمیل کریں گے. چلیں جی ٹھیک ہے, شکریہ فیصل بھائی آپ کا بھی, اور سعادت علی چشتی صاحب آپ کا بھی. حکومت کو صرف اتنا چاہیے کہ کوٹلی سطح کو ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر کیا تو بہت خوشی کی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور مین روڈ جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی, کیونکہ جہاں بھی مین روڈ جیسے مری میں ایکسپریس وے بنی ہے تو ساتھ میں ٹورسٹ اسپاٹ بن گئے ہیں خود بہت. سڑک کے حوالے سے جلد از جلد کوئی بہترین منصوبہ پیش کیا جائے. ظاہر ستی, راولپنڈی, اسلام آباد.